السلام علیکم ورحمۃ اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين الحمدللہ آج 28 جولائی 2024 کو سنڈے کے دن بمطابق 21 محرم الحرام 1446 ہجری میں ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 157 ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے یہ ریئل ٹائم جو کوسچن ہے یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ میں انہیں بعد میں ڈسکس کروں گا۔ پچھلی دفعہ کی بھی کچھ پرچیاں بھی باقی ہیں، کوشش کریں گے کہ ان میں سے بھی کچھ کور ہو جائیں، لیکن پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ایشو میں نے ڈسکس کرنا ہے۔ ویسے تو اس ویک کا جو کریٹیکل کرنٹ افیئر ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے قادیانیوں سے متعلق، اس کے حوالے سے مختلف مکاتب فکر کے علماء کی ویڈیوز آنا شروع ہو گئی ہیں، اور ابھی کوئی بہت بڑے پروٹیسٹ کا بھی اعلان کیا ہے تمام نے۔ میرا اس میں موقف ذرا ڈیفرنٹ ہے، وہ میں ابھی پبلکلی سامنے رکھنا نہیں چاہتا۔ اس کی وجہ یہ کہ ابھی رکھنے سے مسئلے کا رخ بدل جائے گا۔ انشاءاللہ میں انتظار کروں گا کہ یہ جب سب کے سب لوگ اپنے ایمان کے اظہار کے لیے، جسے وہ ایمان سمجھتے ہیں، یعنی صرف اینٹی قادیانی کام کرنا، ختم نبوت پہ تو بے توفیقے لوگ کام کر ہی نہیں سکتے، اس کے کاپی رائٹس ہمارے پاس ہیں، یعنی کہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، اس کے اوپر تو وہ کام کر نہیں سکتے، صرف اینٹی قادیانی کام کرتے ہیں۔ ہم نے تو کرنا ہے ختم نبوت پہ کام۔ جب یہ اینٹی قادیانی کام کے لیے نکلیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالی اس وقت موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ان کے اوپر یہ ایٹم بم پھینکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تیار ہے نا مولویوں؟ تو اڑنا جو میں کرنی ہے انشاءاللہ، صرف میں انتظار کر رہا ہوں یہ سارے جمع ہوں، کیونکہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ فیصلہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور اس کے خلاف ہم پروٹیسٹ کریں گے جب تک کہ یہ فیصلہ ریورس نہ ہو۔ فیصلہ تو ورس کوئی نہیں ہونا، کیونکہ ریویو پٹیشن کے بعد یہ فیصلہ آیا۔ پاکستان کے قانون میں اب اس کے بعد سپریم کورٹ کچھ نہیں کر سکتی جو انہوں نے کر دیا، الا یہ کہ 2/3 اکثریت سے کچھ پارلیمنٹ میں آئین کے اندر مزید امینڈمنٹ ہو جائے جو یہ چاہ رہے ہیں، اور پھر اس کا کوئی رزلٹ نکلے جو کہ ایک سمجھ لیں نہ ہونے والی بات ہے۔ اس اصول کے تحت تو اب ان کا یہ احتجاج قیامت تک چلنا چاہیے جب تک کہ یہ پارلیمنٹ سے کوئی قانون سازی نہیں کروا لیتے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں یہ طرح ان کا جو ایمان ہے نا اچھل رہا، یہ کتنا عرصہ نکالتا ہے۔ ہمارا موقف ذرا ڈیفرنٹ ہے، وہ میں انشاءاللہ اس وقت بیان کروں گا جب یہ لوہا گرم ہوگا، اور ہر پاکستانی بالخصوص اور باقی مسلم ورلڈ میں رہنے والے مسلمان بالعموم اس کے اوپر توجہ کیے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت میں لا کے انشاءاللہ تعالی اپنی ویڈیو مارکیٹ میں رکھوں گا تاکہ جن لوگوں کو اس مسئلے کا نہیں پتا وہ بھی پتا چل جائے، اور ان مولویوں نے جو ون سائیڈڈ مقدمہ اپنے زوم میں لڑنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے یہ بھی ایکسپوز ہو جائے۔ تو میں تو انشاءاللہ انتظار میں ہوں۔ یہ میں نے شروع میں اس لیے بات کر دی کہ ہو سکتا ہے لوگ ہماری یہ کرنٹ ایشو والی ویڈیو دیکھ کے کہیں گے اس پہ بات کیوں نہیں کی۔ میں تو بےتاب ہوں بات کرنے کے لیے، میں تو فی البدی 2 گھنٹے اپنا درد دل رکھنے کے لیے تیار ہوں، مجھے اس کے لیے کوئی تیاری کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں آلریڈی ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں، اور ختم نبوت پہ کام کرنے کے لیے صرف قادیانیوں کو ننگا نہیں کرنا پڑتا، چشتی رسول اللہ پارٹی، تھانوی رسول اللہ پارٹی کو بھی ننگا کرنا پڑتا ہے، وہ تو میں آلریڈی کر رہا ہوں، یہ جہاد تو میں ہی کر رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ذرا یہ موقع آنے دیں، پھر دیکھیں ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کیونکہ اب تو ہماری باری آئی ہے انشاءاللہ۔ اور مولویوں اپنے ایمان کے اوپر اب ثابت قدم رہنا ہے، اور جب تک اس فیصلے کو چینج نہیں کرواتے اس وقت تک تمہارا احتجاج ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر تمہارا احتجاج کسی ڈنڈے کی وجہ سے ختم ہو گیا تو ہم پھر حق بجانے میں ہوں گے یہ کہنے پہ کہ تم سب لوگ ایجنڈے کے اوپر کام کرتے ہو، دین اسلام سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں، نہ مذہبی جماعتوں کا، نہ سیاسی جماعتوں کا، اور نہ اسٹیبلشمنٹ کا، یہ سب اپنے اپنے مفادات کے لیے لگے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی میں چھوڑوں گا نہیں، میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں، کیونکہ میں نے تو اپنی جان رکھی ہوئی ہے ہتھیلی کے اوپر، اور میں نے آپ کو بتایا کہ جس بابے نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غداری کی ہے، میں نہیں جگہ بابا چڑھنا، بالکل کان کھول کے سن لو، میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، انشاءاللہ تعالی۔ اب آ جائیں آج جو کرنٹ افیئر میں نے ڈسکس کرنا ہے، یہ بھی آلموسٹ کوئی 6 ہفتے لیٹ ہو چکا ہے۔ تقریباً یہ 1.5 مہینے پہلے ایک کلپ آیا تھا ہمارے جو اہل حدیث کے اس وقت سمجھ لیں فرنٹ پہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے عالم دین کراچی کے قاری خلیل الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے میرے بارے میں ایک پری پلان قسم کا سوال
سن کے اس کا جواب دیا. مجھے ان 6 ہفتوں میں موقع نہیں ملا کہ میں اسے ریبٹل کر سکوں. اس کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ ہر ویک کوئی نہ کوئی ایسا کرنٹ افیئر آ جاتا تھا کہ وہ اس سے زیادہ ضروری ہوتا تھا, اور اگر میں اس وقت اس کرنٹ افیئر کو ڈسکس نہ کرتا تو وہ پھر پرانا ہو جاتا. یہ والا کرنٹ افیئر تو پرانا ہونا ہی نہیں تھا, اس لیے میں نے کہا کہ میں ٹائم گین کرتا ہوں. اس ویک میں مجھے موقع ملا تو میں نے کہا قاری صاحب کے لیے بھی تحفہ ان کو پیش کر دیں انشاءاللہ تعالی. وہ چھوٹا سا ایک کلپ ہے, وہ انشاءاللہ ہم ویڈیو میں بھی چلا دیں گے, جس میں انہوں نے میرے متعلق کچھ اقوال زرعی مدنی پھول ارشاد فرمائے. میں انشاءاللہ ایک ایک کو ریبٹل کروں گا. قاری خلیل الرحمان صاحب کے حوالے سے میں بڑی پازیٹیو رائے رکھتا ہوں. اوپن مائنڈڈ بندے ہیں, شریف النفس آدمی ہیں. یہ باقی اہل حدیث علماء کی طرح نہیں ہے, اکھڑ مزاج قسم کے. پہلی دفعہ مجھے ان کا تعارف ہوا 2017 میں. آپ کو یاد ہوگا جو ہمارے مشہور زمانہ ڈاکٹر عامر لیاقت رحمہ اللہ تعالی بول ٹی وی کے اوپر انہوں نے ایک رمضان نشریات شروع کی تھی, جس کا مقصد فرقہ بریلویہ کو اوپر دکھانا تھا اور باقی تمام کو نیچا دکھانا تھا. آڈینس بھی زیادہ تر بریلویوں کی بیٹھی ہوتی تھی, وہ نعرے بھی مارتے تھے. یہ کون سی رمضان نشریات ہیں جس میں آپ نے ایک فرقے کے بندے بٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے حق میں نعرے ہو رہے ہیں؟ یہ کوئی سیاسی جلسہ ہو رہا ہوتا تھا؟ بیسیکلی وہ پری پلان ایک پورا معاملہ تھا. اس میں انہوں نے اہل حدیث کی طرف سے قاری خلیل الرحمان صاحب کو بلایا ہوتا تھا. یہ شریف آدمی کسی خاص حد تک کی قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیتے تھے, لیکن علم الکلام میں یہ لوگ لیک کرتے ہیں. ترکی بترکی جواب دینا, جسے میں پھکی کہتا ہوں, اینٹی وینم, الزامی جواب, یہ اہل حدیث میں جو کہ فقہ کی کمی ہے ان میں یہ کمپیٹنسی نہیں ہے. اس میں بریلوی اور شیعہ فرقوں کے علماء جو ہے وہ کافی تیز ترار ہیں. اور جہاں تک معاملہ ہے ہماری زبان کا, تو میں نے کہا میری زبان سے این نہیں لمبی جائے, میں نہیں کسی کو چھڑنا. تو پہلی دفعہ 2017 میں نے جب قاری خلیل الرحمان صاحب کی کس پرسی دیکھی مفتی حنیف قریشی صاحب کے سامنے اور باقی علماء کے سامنے رمضان نشریات میں, تو میں پھر اپنی زبان کٹی باہر. وہ پہلا موقع تھا. پوری رات کی ریکارڈنگ کروائی. ہمارے جو دوست ہیں علی الحسن نقوی صاحب کبھی کبھار آتے ہیں, ویسے تو راولپنڈی میں ان کی رہائش ہے. انہوں نے مجھے اکسایا کہ جی یہ بڑی گمراہی پھیل رہی ہے, آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو ریبٹل کریں. میں نے کہا یار وہ ٹی وی پہ کر رہے ہیں, ہم کہاں کریں گے؟ انہوں نے کہا جی یوٹیوب پہ چڑھائیں گے ہم. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نا پوری تیاری کریں, اور رمضان کا آخری اشرہ انہوں نے پوری تیاری کی, کوشچنز تیار کیے اور مجھ سے انہوں نے ڈسکس کیا. میں نے کہا مجھ سے آپ نے بس ریکارڈنگ میں ڈسکس کرنا ہے تاکہ میں پھر کسی کا کوئی لحاظ نہ کروں. وہ آلموسٹ 3.25 گھنٹے کی ہماری ریکارڈنگ تھی. مسئلہ نمبر 178 تھا بول ٹی وی سے متعلق, 70 کوشچنز. وہ ماسٹر پیس ہے. یعنی میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان میں جو درد جمع ہے, اگر وہ اکٹھا کسی ویڈیو کے اندر ہے, یا تو وہ مجلس 100 ہے کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا, کچھ حصہ مجلس 50 ہے انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا, اور یہ جو بول ٹی وی کے اوپر ہماری وہ ویڈیو 1.6 ملین لوگ دیکھ چکے ہیں. بلکہ پاکستان میں ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم ہیں, ایجڈ ہو چکے ہیں, میں نام نہیں لوں گا ورنہ مولوی ان کے پیچھے پڑ جائیں گے. انہوں نے جب وہ ویڈیو دیکھی تو مجھ سے رابطہ کیا, اور انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے آج اپنے عقائد اور نظریات کے اوپر کانفیڈنس آیا ہے کہ ہم بالکل قرآن و سنت کے مطابق چل رہے ہیں تمہارا یہ پروگرام دیکھ کے. اور وہ کہہ رہے ہیں میں وہ پروگرام دیکھ رہا تھا تو میں ہر جواب پہ ماشاء اللہ پڑھتا تھا کہ جس طریقے سے آپ نے ان کے دجل کو جو مفتی حنیف قریشی صاحب دے رہے تھے دین تصوف کے حق میں بے نقاب کیا ہے, اس طریقے سے کسی اور نے نہیں کیا. وہ ایک بہترین کوسچن آنسر سیشن ہے, 70 کے قریب کوسچنز ہیں. آپ لوگوں کو موقع ملے تو وہ بول ٹی وی انجینئر محمد علی مرزا لکھے تو وہ 70 کوسچنز والا جو پبلک سیشن کہہ لیں یا کوسچن آنسر سیشن وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اس پہ عامر لیاقت صاحب کی بھی تصویر لگی ہوئی ہے رحمہ اللہ تعالی, اور باقی لوگ. چونکہ ڈاکٹر عامر لیاقت کی بات ہوئی ہے تو میں عرض کر دوں کہ وہ اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے موحد ہو چکے تھے. ٹیلی فون پہ مجھ سے رابطہ بھی تھا, سیل فون پہ ان کا جیل آنے کا ارادہ بھی تھا کوسچن آنسر سیشن کے لیے. اور وقتاً فوقتاً جو کلپس ہمارے اپلوڈ ہوتے تھے بزرگوں کی یہ جعلی کہانیوں کے اوپر, تو وہ مجھے فون کر دیتے تھے کہ جی میں نے آج وہ چینی جن والا آپ کا کلپ دیکھا ہے اور فلاں دیکھا ہے, یہ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے. یہی وجہ کہ انہوں نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے جو ایک انٹرویو ریکارڈ کروایا ہمارے دوست بڑائچ صاحب کو, تو اس میں بھی انہوں نے بولا کہ دعا صرف اللہ سے ہو سکتی ہے, رسول اللہ سے ہم دعا نہیں کر سکتے. میں روزہ رسول کے اندر جب گیا تھا تو میں نے ایک ہی دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ کے حضور رکھی تھی. یہ جو جملہ غور سنیے گا, رسول سے دعا نہیں مانگتے اللہ سے, ورنہ لوگ یہ کہیں گے. ہمیں اس نعت کو بھی چینج کرایا کہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, نہیں اے سبز گنبد والے تم ہم پہ کرم کرنا, جب وقت نظر آئے تو دیدار. منظور دعا تو اللہ کرتا ہے, دعا تو سوائے اللہ کی کوئی سنتا ہی نہیں. اجیب الدعوت داعی اذا دعان ادعونی استجب لکم, تو دعا تو اللہ سے مانگی جاتی. تو یہ بہت بڑی چینج تھی
کہاں سے وہ اٹھے. اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا میں اور ایون ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر بھی جتنے دینی پروگرام ہیں, ان کا کریڈٹ اگر کسی ایک شخص کو جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب ہیں. انہوں نے مین سٹریم میڈیا میں مذہبی پروگراموں کو لے کر آئے اور پہلی دفعہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ ایک ٹیبل کے اوپر تمام فرقوں کے علماء کو بٹھایا جائے اور ایک ہی سوال باری باری سب سے کیا جائے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ اس معاملے میں بریلوی کیا سوچتے ہیں, دیوبندی کیا سوچتے ہیں, اہل حدیث اور شیعہ کا کیا موقف ہے. اس کی وجہ سے پازیٹیو چینج اس حوالے سے آئی کہ میجورٹی چیزوں میں آلموسٹ ایک جیسا ہی موقف ہے, لیکن جو چند چیزیں کریٹیکل ہیں بالکل 180 ڈگری ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے آئیں کہ یہ بڑے سخت قسم کے اختلافات ہیں, ان سے جان بھی نہیں چھڑائی جا سکتی. تو یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. عالم آن لائن پہلی دفعہ انہوں نے جیو کے اوپر پروگرام شروع کیا, اسے بہت مقبولیت ملی. اس کے بعد مختلف چینلز پہ وہ جاتے رہے. دوسرے نمبر پہ اگر انہیں مقبولیت ملی تو وہ بول ٹی وی کے ان رمضان نشریات کے حوالے سے ایکسپریس کے اوپر بھی انہوں نے شروع کی. مجھے بھی کہا کہ میں آپ کو لوں گا, میں نے معذرت کی, میں نے کہا اگر حالات فیوریبل ہوئے تو, ادروائز میری طرف سے معذرت. خیر وہ پھر صورتحال بن نہیں سکی. تو ڈاکٹر عامر لیاقت کا یہ کریڈٹ ہے کہ ان کی وجہ سے دین ڈسکس ہونا شروع ہو گیا مین میڈیا میں, جو پہلے نہیں ہوتا تھا, اور اختلافی موضوعات کے اعتبار سے ڈائیورسیفیکیشن جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آئی. یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس یا ایون ہمارے جو ناقدین ہیں وہ بھی ڈیجیٹل میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا طوفان کھڑا کرنے کا کریڈٹ جو ہے یا ڈس کریڈٹ وہ انجینئر صاحب کو جاتا ہے. لیکن میں اس کریڈٹ کو سب سے پہلے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے حصے میں ڈالتا ہوں. ہماری اس دعوت کا بھی جتنا قد کاٹ پھیلا ہے نا, اس کا کریڈٹ بھی پہلے نمبر پہ ڈاکٹر عامر لیاقت کو جاتا ہے کہ انہوں نے مین میڈیا میں دین کو اس حوالے سے ڈسکس کرنا شروع کیا. اس سے متاثر ہو کے میں نے ان علماء کو آڑے ہاتھوں لینا شروع کیا, اور 2017 میں بول ٹی وی کی نشریات کے اوپر جو میں نے ریبٹل کیا وہ قیامت تک کے لیے ایک ایسٹ ہے. وہی چند باتیں ہیں 50-60 جو فرقوں میں اختلافات ہیں سب نے رٹے میں, ان کی ایک ایک چیز کا میں نے جواب دیا ہے, چاہے گستاخانہ عبارتیں ہوں, شرک سے متعلق ہو, مزارات ہوں, کوئی ٹاپک نہیں بچا جو اس 178 مسئلہ بول ٹی وی کی نشریات سے متعلق 70 کوسچنز. اور وہ T20 ہے, اس میں جو میرا سٹائل ہے وہ غامدی سٹائل نہیں ہے, وہ T20 سٹائل ہے. اس پروگرام کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہ دعوت کا کام بہت زیادہ پھیل گیا. لوگوں کو اندازہ ہوا کہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں صحیح بات جو ہے اس پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے, کیونکہ وہ پروگرام بڑے بڑے علماء نے بھی دیکھا, ان کی عوام نے بھی دیکھا جنہیں انٹرسٹ تھا اختلافی موضوعات کے اوپر, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری دعوت وہاں سے پھیلنا شروع ہوئی. اور پھر اس کے جو چھوٹے چھوٹے کلپ بنے, مثلا یہ جو ہمارے کوکب نورانی صاحب ہیں, انہوں نے وہاں سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جو حلال کا ہے وہ 11ویں کو حلال کہے گا, اور جو وہ ہے وہ یہ کہے گا. اس نے سیدھا سیدھا اہل حدیث کو, دیوبند کو آؤٹ آف ویڈ لاک کہہ دیا. پھر میں نے اس کو بھی ریبٹل کیا اور ایک ایک چیز کو میں نے ڈسکس کیا. پھر انہوں نے جو گستاخیوں کے حوالے سے ٹونٹ کروایا, پھر میں نے بتایا کہ یہ حرامیوں کی لسٹ ہے جس میں سب سے زیادہ آپ کے بزرگ ہیں بقول آپ کے, کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو گستاخ رسول ہے وہ حرامی ہوتا ہے, اور اس میں آپ کو صرف اپنے مخالفین کے بابے نظر آتے تھے. میں نے اس لسٹ میں ان کے اتنے سارے بابے ڈال دیے, یعنی کہ چشتی رسول اللہ, تانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, اور باقی جو کشف المجوب کی عبارتیں ہیں, حشر بہشت کی عبارتیں, تذکرۃ الاولیاء کی, یہ ساری میں نے پہلی دفعہ بام ان کے اوپر اس وقت پھوڑا تھا بڑے لیول کے اوپر. ویسے تو 2012 میں مسئلہ 71B انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ وہ ریکارڈ ہو چکا تھا, لیکن وہ تو جس نے دیکھا وہ دیکھا نا. یہ والا پروگرام سب نے دیکھ لیا اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ گل بد کی ہے. اس کے بعد پھر سب کو آگ لگی, سارے ایک ایک کر کے سامنے نکلنا شروع ہوئے. اور جہاں یہ کریڈٹ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کو جاتا ہے رحمہ اللہ تعالی, وہیں یہ کریڈٹ آپ حادثاتی طور پہ کہہ لیں وہ قاری خلیل صاحب کو بھی جاتا ہے کہ جو انہوں نے کمزور دفاع کیا توحید کا, اور رفع الیدین کے حوالے سے, باقی چیزوں کے حوالے سے. اگر یہ وہ کمزور دفاع نہ کرتے تو مجھے میدان عمل میں اترنا نہ پڑتا. تو کسی درجے میں ان کے لیے بھی یہ صدقہ جاری ہے. لیکن آج قاری صاحب سلوٹ ہے جی, آج قاری صاحب کی جو زبان چلتی ہے ماشاءاللہ تعالی, اور جس طریقے سے وہ آڑے ہاتھوں لیتے ہیں باقی لوگوں کو, وہ کمال ہے. وہ آپ نے اس دفعہ جی ٹی وی کی جو نشریات ہیں مارچ 2024 میں رمضان 1445 ہجری میں, آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے انہوں نے جرت دکھائی کہ پہلی دفعہ انہوں نے چشتی رسول اللہ کو مین میڈیا کے اوپر ڈسکس کیا. اور اس کی وجہ سے دیکھیں آپ کیسی آگ لگی. وہ اینکر کا بھی منہ کھلا رہ گیا, اور مفتی حنیف قریشی صاحب کا بھی فیوز اڑ گیا, اور انہوں نے وہاں پہ پھر جواب دینے سے پہلے مجھے یاد کیا کہ جو وہ جیلم میں بیٹھے ہوئے ہیں جی, اللہ کے فضل سے یہ سارا فیض جیلم سے جاتا ہے انشاءاللہ تعالی. قاری صاحب بھی جو اس نیٹ پہ پہنچے ہیں نا, قاری صاحب کے پیچھے بھی ہمارے ہی ہاتھ ہے اللہ کے فضل سے. تو وہ کلپ ریکارڈ ہوا اور اس میں انہوں نے بڑا زبردست جملہ بولا, بلکہ چھکا مارا. انہوں نے کہا کہ جس طرح آج اقرار الحسن صاحب حق خطیب کے پاس شف سرکار کے پاس پہنچ گئے نا, اس زمانے میں ہوتے تو یہ معین الدین چشتی کے پاس پہنچ جاتے. بہت بڑا چھکا مارا. میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں معین الدین سے, چشتی سے. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ.
یہ طریقت نے گل کھلائے ہیں. مجھے بتائیے نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوا رہے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے. پھر تو ہمارے اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں, یہ اس زمانے میں تھے نہیں ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے. یہ جن کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں, پہلی بات یہ کتابیں ہی ان بزرگوں کے ساتھ غلط منسوب ہے اور اس پر پچھلے اتنے عرصے سے ہم رو رہے ہیں. اور آپ کے جو جہلم کے محبوب ہیں وہ انہی تو بوگس چیزوں پر ان کی بنیاد کھڑی ہے. کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ معرفت کی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آئی ہیں. یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم بزرگوں کو کوئی ڈی فیم کر رہے ہیں. ان کا دعویٰ ہے, صوفیوں کے ماننے والوں کا دعویٰ ہے کہ یہ چشتی رسول اللہ بالکل درست ہے, آپ کو سمجھ نہیں آیا اس لیے کہ ان کے بڑے بزرگوں نے کتابوں میں ان چیزوں کو انڈورس کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے سبا سنابل کی تعریف کی کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, اس میں بھی چشتی رسول اللہ نکلا ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا تو وہ ایمان سے فارغ ہو گئے, اگر نہیں پتا تھا تو بزرگی سے فارغ ہو گئے, اور یہی ہم چاہتے ہیں. پھر پیر میر علی شاہ صاحب جن کو انہوں نے ٹارزن بنا کے پیش کیا تھا غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پہ, اور شکر کرو سامنے نہیں جو آیا, بےزتی کرانی سی. انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہا. اور جو ان کے چاچو ہیں دیوبندی بزرگ اشرف علی تھانوی صاحب, وہ بھی چونکہ چشتی سلسلے سے تھے, دیوبندی چشتی, المحند میں جب انہوں نے سگنیچر کیا ہے تو انہوں نے لکھا ہے کہ میں ہوں اشرف علی تھانوی حنفی چشتی. انہوں نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا. پھر میں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا تھا کہ اس بندے کو قرآن و سنت کا بیسک علم بھی نہیں ہے, جس کو انہوں نے حکیم الامت بنا کے پیش کیا ہے. اس کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ مریض الامت والا ہے. ظاہر ہے چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنا اس سے بڑا اور کون سا مرض ہو سکتا ہے. تو یہ جب انہوں نے چشتی رسول اللہ کے اوپر گفتگو کی جی ٹی وی پہ, تو انہوں نے کلپ ہماری اکیڈمی کے نمبر پہ بھیجا. مجھے اگلے دن بھائیوں نے بتایا کہ اس طرح انہوں نے کلپ بھیجا. میں نے کہا میں تو پہلے ہی دیکھ چکا ہوں, لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ یار اگر انہوں نے اتنی عزت افزائی کی ہے کہ مجھے بھیجا, اور ظاہر ہے انہوں نے اس لیے بھیجا کہ دیکھیں ہم نے آج مین میڈیا میں بھی وہ آواز بلند کر دی ہے. وہ حقیقت جسے تم اندھیروں میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو, ایک دن کے اجالوں میں کہی جائے گی. ہاں الحمدللہ وہ آپ نے دیکھ لیا. وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا, ایک دن سریعام ندا دی جائے گی. وہ جی ٹی وی پہ سریعام ندا آ گئی. اور وہ بیسیکلی قاری خلیل صاحب نے اس لیے بھیجا کہ میں اسے دیکھوں اور اپریشیٹ کروں. ظاہر اس لیے بھیجا, میرے خلاف تو نہیں تھا, میرے حق میں تھا, میں پہلے دیکھ چکا. پھر میں نے کہا کہ قاری صاحب کو کال ملائیں, میں ان سے بات بھی کروں. تو جب میں نے انہیں فون کیا تو وعلیکم السلام کے بعد پہلا جملہ انہوں نے بولا, انہوں نے کہا میں تو یقین ہی نہیں کر سکتا کہ آپ مجھے کال کریں گے, میرے کانوں کو یقین نہیں آ رہا. کسی حد تک جسٹیفائی تھے. یہ لوگ سمجھتے ہیں جس طرح باقی مولوی کرتے ہیں, بکس پالے ہوئے ہوتے ہیں اور کسی کی اچھی بات کی بھی تصدیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, تو شاید انجینئر صاحب بھی ایسے ہوں. میں نے کہا قاری صاحب میرے دل میں تو آپ کے لیے کوئی نفرت ہی نہیں ہے. اگر میں کوئی علمی اختلاف بھی کروں گا تو وہ علمی ہوگا. ہم تو ساروں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, اپنی کوئی مسجد نہیں بنائی, کوئی چندہ بک نہیں بنائی, چندے آپ لوگوں کو دیتے ہیں. آپ کے ساتھ اس سسٹم میں ہم شامل ہیں آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں میں نے پہلا سٹیپ تو طے کروا دیا, انشاءاللہ پھر موقع ملا تو میں تھانوی رسول اللہ کو بھی ڈسکس کروں گا. یہ انہوں نے مجھے فون پہ کہا اور میں پہلی دفعہ یہ کیمرے میں بتا رہا ہوں. اور ان کا پہلے تو میں نے دونوں پارٹیوں سے بیک وقت اس طریقے سے الجھ نہیں سکتا تھا. پہلا سٹیپ میں نے طے کیا, اگلی دفعہ میں تھانوی رسول اللہ پہ بھی موقع ملا تو بات کروں گا, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میں اس پہ بھی پوچھوں گا کہ آپ نے ایک فرقے کو ٹارگٹ کیا ہے, یعنی کہ فرقہ بریلویہ کو, دیوبندیوں کی عبادت کیوں چھوڑی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اور الحمدللہ قاری صاحب نے میرے خیال ہے اعلان حق بلند کیا ہے. اس پہ ہم انہیں مبارکباد پھر سے پیش کرتے ہیں. میں نے فون پہ بھی کہا, اور پھر میں نے انہیں بتایا کہ یہ ابھی ڈسکشن جب دوبارہ ہوگی تو آپ نے یہ باتیں کرنی ہے. اور اس میں نے ایک تو ان کے بابوں کے حوالے دیے کہ اگر یہ کہیں کتابیں بدل گئی ہیں تو انہیں بتائیں کہ تمہارے تینوں بابے دفاع کر کے گئے ہیں. احمد صاحب بریلوی صاحب, اس کے بعد پیر میر علی شاہ صاحب, اور اس کے بعد اشرف علی تھانوی صاحب. اب دیکھیں اعلیٰ حضرت 1921 میں فوت ہوئے, پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں, اور اشرف تھانوی صاحب 1945 میں. یعنی یہ 100 سال بمشکل ہوئے ہیں, اور ان میں سے دو کو تو 100 سال بھی نہیں ہوئے. اس وقت تک تو کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھی, یہ لوگ دفاع کر رہے تھے. اور دوسرا میں نے انہیں کہا کہ یہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے نا مفتی حنیف قریشی, اس نے 2009 کے اندر چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہہ کے دفاع کیا ہوا ہے. شبلی بولے اس طرح پڑھ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ, اور ختم نبوت کے ڈاکووں, شبلی کو رسول بنانے والوں, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. آپ بات یہ, انہوں نے شبلی کو کیا کہا, کون ہے, کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی, خبردار زین ہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خبردار زین ہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا,
तुम बकी जा रहे हो। اور اتنا بڑا فراڈ کیا کہ شتیہات کہا، حالانکہ شتیہات کی جو یہ فراڈ پہ مبنی ٹرم ہے نا، یہ صرف اللہ کی ذات سے متعلق ہے. رسول اللہ کے لیے یہ کہتے ہیں کہ با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. دیوانگی صرف اللہ کے لیے کر سکتے ہو، رسول اللہ کے لیے ہوشیاری سے کام لینا ہے. وہاں اگر تم کوئی کنایا کے طور پہ بھی بات کرو گے تو تمہارے اوپر گستاخی کا فتویٰ آ جائے گا. لیکن یہی بدبخت مفتی، اس نے لوائی اعظم من لوائی محمد، جو بازید نے بھونکا تھا، اور یہ بھونکنا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے ماننے والے کہتے ہیں کہ اس نے واقعی بھونکا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اس کا دفاع اس بدبخت مفتی نے پوڈ کاسٹ میں کیا، وہ ہم انشاءاللہ ویڈیو بھی اٹیچ کر دیں گے. اور اس نے کہا کہ یہ تو وحدت الوجود کی بات ہے، یہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا اور اللہ کا جھنڈا تو محمد سے بڑا ہی ہوگا، والعیاذ باللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے وہ بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، اب اصل میں یہاں یہ بیٹ میں نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی ایک نام راہی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. اللہ کا جھنڈا تو ہے ہی رسول اللہ کے ہاتھوں میں. یہ کون سا اللہ کا جھنڈا ہے جو بازید کے ہاتھوں میں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے منہ سے بول رہا ہے؟ یہ میں بتا دیتا ہوں، اس جھنڈے کا ذکر بھی ہے بخاری میں کہ قیامت والے دن ہر غدار کے لیے، ہر خیانت کرنے والے کے لیے، انہوں نے دین کے ساتھ خیانت کی ہے نا، میدان محشر میں ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں ہے جس نے غداری کی دنیا میں. تو اڈے سارے بابیاں دے جھنڈے چڑھنے نے انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں، جھنڈے انہوں نے ہاتھی نہیں اڑے، انہوں نے جھنڈے چڑھنے نے کہ غدار نے. تو میں نے ان کو قاری صاحب کو بتایا کہ اس کو آپ نے آر دلانی ہے کہ تو بھی اس جرم میں شامل ہے. تو آج کہہ رہا ہے کتابیں بدل گئی ہیں. وہاں جی ٹی وی کی نشریات میں مفتی کہہ رہا تھا کتابیں بدل گئی ہیں. میں نے کہا اس کو بتانا ہے، اور میں نے یہ سارے ریفرنس انہیں واٹس ایپ کروا دیے اپنے اکیڈمی کے نمبر سے. پھر میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی بنا دی، اس کی ویڈیوز بھی لگا دی تاکہ ان کو حوالہ ڈھونڈنے کے لیے کہیں جانا نہ پڑے. خیر یہ ساری چیزیں ہوئی. باقی ایک خوشگوار موڈ میں ان سے بات ہوئی. یہ میری پہلی اور آخری شاید ہو، اس کے بعد تو کوئی ایسی نوبت آئی نہیں ہے، لیکن آئی تو انشاءاللہ وہ بھی بات ہو جائے گی. تو یہ تفصیلی بات میری ان سے ہوئی تھی رمضان مبارک کے اندر اسی سال. اس سال تو نہیں، اب پچھلا سال ہو گیا، اب تو 1440 ہجری شروع ہو چکا ہے. تو قاری خلیل صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ جرت دکھائی اور الحمدللہ سچائی کے لیے اپنی آواز کو بلند کیا. اور اس کے لیے یقین مانے کہ میرے دل میں ان کے لیے احترام بڑھ گیا اور میں نے اس وقت بھی انہیں اپریشیٹ کیا، اگرچہ ان کی اس ساری ایکٹیویٹی کی وجہ سے گالیاں مجھے پڑیں جی ٹی وی کی نشریات پہ. ظاہر ہے وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے وہ انجینئر ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں نا وہ افطار کے پروگرام میں وہ کہہ رہا تھا کہ اور اس کے اندر مرزے کی روح آئی ہوئی ہے. ہاں، پہلے میرا رسالہ پڑھو جو میں نے تمہیں رگڑا دیا ہوئے صحیح جانے نہیں پڑھا ہے تم نے. چلو آج اسی پہ فیصلہ کر. میں لے آؤں صوفیہ کی کتاب جس میں حلول کا یار ایک سیکنڈ، یہی بات ہے مرزا والی روح آج اس میں پھر آ گئی ہے. وہ بھی اسی طرح کہتے ہو فلانے صوفی کی کتاب. اب جس طرح تمہاری حدیث کی کتابوں میں ساری حدیث کی چیزیں قابل قبول نہیں ہیں، وہاں کہتے ہو جی یہ موضوع ہے، یہ فلانی ہے فلانی ہے، تو ایک صوفی کی کتاب اٹھا کے ہمارے مسلک میں ڈالو گے تم لوگ. تو وہ میرا ہی ذکر خیر ہو رہا تھا وہاں پہ. انہیں پتا ہے کہ دنیا میں جب کبھی بھی ختم نبوت پہ بات ہوگی، توحید پہ بات ہوگی، تو مرزے کی روح آئی ہوگی اللہ کے فضل سے الحمدللہ. اس لیے میں نے انہیں کہا کہ تم غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ مجھے منسوب کرتے ہو، حالانکہ خود تم چشتی دجال، تھانوی دجال کے ماننے والے لوگ، شبلی دجال کے ماننے والے لوگ، اور پھر مجھے کہتے ہیں کہ مرزا جونیئر ہے. میرے بھائی رجوع کریں، مجھے مرزا سینئر کہا کریں. ہاں، کیونکہ مرزا جونیئر تو وہ تھا جو تمہارا بھائی تھا، چشتی دجال، تھانوی دجال اور غلام احمد قادیانی دجال. میں تو سینئر ہوں، میں نے ساروں لمبا پا لیا اللہ کے فضل. سینئر یعنی جو بڑا ہوتا ہے. اس لیے اس طرح کے نام کسی کے رکھنا تو پھر آپ نے نام رکھنا تو اس طریقے سے کہیں سینئر مرزا آ گیا، تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی تسلی ہو جائے کہ ٹھیک ہے یہ اگر آپ مجھے لقب دیں گے تو میں تیار ہوں لینے کے لیے. کیونکہ اس کے اندر امپلائڈ ہوگا کہ وہ جو جونیئر دجال تھا اور تمہارے جتنے دجال تھے ان کو اس بندے نے آ کے ایکسپوز کیا اللہ کے فضل سے الحمدللہ. اچھا میرے بھائیو، مجھے سب سے زیادہ تکلیفیں جس فرقے کے علماء سے اٹھانی پڑی وہ اہل حدیث علماء ہیں، اس اعتبار سے کہ انہیں تو پتا تھا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے تو ہو کہ حق بات کیا ہے. انہوں نے جتنا سوشل میڈیا پہ جمعوں کے خطبوں میں میرے خلاف ہنگامہ کھڑا کیا، وہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ تھوڑے نو روڑا، پہلے یہ تھوڑے تھے اس سے بھی یہ جاتے رہے. ان کی چیخوں پکار نے اپنے فرقے کی تباہی کروائی. اہل حدیث فرقہ تو آپ سمجھیں کہ ختم، منج کی بات نہیں کر رہا، فرقہ ختم. کیونکہ منج تو ان کا 24 کیرٹ سونا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے.
فرقے میں یہ خرابی آ گئی کہ اب جو ہمارے بابوں نے کر دیا ہے ہم نے بخاری مسلم بھی دیکھ کے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. جس طرح انہوں نے 4 اماموں کی تقلید کے اوپر اپنے آپ کو جمع کر لیا, امام حنیفہ, امام شافعی, احمد بن حنبل, امام مالک رحمہم اللہ اجمعین, انہوں نے ابن تیمیہ کے اوپر آ کے اپنے آپ کو روک لیا. اس کا نقصان انہیں یہ ہوا کہ اہل حدیث عوام پھر ان کے ساتھ نہیں رہی, اور رہنی بھی نہیں چاہیے تھی, کیونکہ وہ عوام تو آلریڈی بریلوی اور دیوبندی تھے, وہاں سے تحقیق کر کے یہاں آئے تھے, تو ان کا مقلد تو نہیں ہونا تھا. اس لیے میں نے کئی سال پہلے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ اب کوئی اہل حدیث نہیں ہوا کرے گا. اب جو نسلاً اہل حدیث ہوا وہ ہوگا, نیا کوئی بندہ اہل حدیث کی طرف نہیں جائے گا, کیونکہ جس نے تحقیق شروع کیا وہ خود بخود یہاں تک پہنچے گا اللہ کے فضل سے. اگرچہ مجھے اہل حدیث علماء سے سب سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی, کیونکہ نہ ہمارا کوئی توحید کا اختلاف تھا, نہ ختم نبوت کا اختلاف تھا, نہ رفع الیدین کے اوپر کوئی اختلاف تھا. ایک اختلاف تھا ان کے ماموں کے اوپر, بنو امیہ کے اوپر, اور اس میں بھی میں نے قرآن و سنت سے ہر چیز ان کے سامنے رکھی, یزید کے مسئلے کے اوپر. لیکن یہ ابن تیمیہ کے پیچھے چھپتے رہے. وہ چونکہ جنت کی بشارت فٹ کر گیا تھا, اسی کی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک بھی ڈی ٹریک ہوئے. ان کی خدمات اسلام کے لیے اپنی جگہ, لیکن یہ بہت بڑا بلنڈر ان سے ہوا, وہ جو جعلی طریقے سے بشارت فٹ کر دی. میں نے اس محرم میں ریکارڈ بھی کروا دیا ہے دوبارہ سے, یزید کے 10 جھوٹے دفاع, وہ آپ دیکھ لیں. تو اہل حدیث علماء نے اس حوالے سے زیادتی کی, لیکن ساتھ ہی ساتھ عوام الناس سب سے زیادہ سپورٹو ہوئی. ہمیں یہ کہنے میں آر نہیں ہے کہ ہماری اس پلیٹ فارم میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن میرے ان سٹوڈنٹس اور دوستوں کی ہے کہ جو اس دعوت حق کی وجہ سے بریلویت چھوڑ کر قرآن و سنت کے ساتھ اٹیچ ہوئے, اور اس کے بعد عام اہل حدیث عوام کہ جنہوں نے الحمدللہ حق قبول کیا, یہ سب سے زیادہ سپورٹو ہوئے. شروع میں ہمارے جہلم شہر میں مختلف مساجد میں اہل حدیث کے درس و بیان کا سلسلہ شروع ہوا, اور پھر ورلڈ لیول پہ جب بات پہنچی, اللہ کا شکر ہے ہماری لائف سٹوری سیشنز میں آپ دیکھ سکتے ہیں اہل حدیث کی عوام میں سے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے حق قبول کیا. علماء نے ہمارے ساتھ زیادتی کی, اور زیادتی پھر اس لیول کی کہ انہوں نے پینگیں بڑھائی ان کے ساتھ جو انہیں مسلمان بھی نہیں سمجھتے, انگریزوں کی پیداوار سمجھتے ہیں, خارجی سمجھتے ہیں. المحند علی المفند میں علماء دیوبند نے جہاں احمد بریلوی صاحب اور ان کی جماعت کو شیطانی لشکر کہا, اور اپنے علماء دیوبند کو رضی اللہ عنہم کہا 14ویں صدی کے مولویوں, وہیں انہوں نے محمد بن عبد الوہاب صاحب اور ان کی پوری جماعت کو کہا خوارج کی جماعت ہے. آج یہ اکٹھے ہیں, ہر پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہیں. ایون ان کے چینلز کے اوپر اہل حدیثوں کے لیکچرز آتے ہیں, اہل حدیثوں کے چینل پہ ان کے لیکچرز آ جاتے ہیں. اور اہل حدیث نے کیا سمجھتے ہیں, وہ تو سیدھا سیدھا تقلید کی وجہ سے انہیں مشرک سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے بریلوی جو اہل حدیث کو نجدی, اور یہ جو خوارج کی جماعت والا ابن عابدین شامی نے لکھا تھا در مختار کے حاشیے رد المختار یعنی فتاوی شامی میں, وہ تو کامن ہے نا بریلوی اور دیوبندیوں کے بزرگ. 1252 ہجری میں وہ فوت ہوا ہے, یعنی 200 سال بھی نہیں ہوئے ابن عابدین شامی کو. یہ وہ پہلا بدبخت شخص ہے جس نے محمد بن عبد الوہاب صاحب کو شیطان کا سینگ اور اس قسم کے بکواسات ان کے بارے میں کہے. اور یہ وہی بدبخت ہے جس نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو یقین ہو کہ اپنے خون اور پیشاب سے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھنے سے اپنے ماتھے پر شفا ہو سکتی ہے تو یہ جائز ہے. یہ وہ بدبخت ہے, یہ وہ پلید شخص ہے جس کے بارے میں ہمارے بریلوی استاد غلام سو سعیدی صاحب رحمہ اللہ فوت ہو گئے. انہوں نے شرح صحیح مسلم میں لکھا کہ کوئی عام مسلمان بھی ہو وہ مر جانا گوارا کرے گا لیکن اپنے پیشاب سے سورہ فاتحہ کا تعویذ نہیں لکھے گا. لیکن اس بابے کو بھی انہوں نے اسکیپ روٹ دیا. انہوں نے کہا کہ بال کی کھال اتارنے کی عادت نے ہمارے بزرگوں کو یہاں تک پہنچایا, اللہ ان کو معاف کرے. چونکہ اپنا بابا تھا, اگر کوئی اور ہوتا تو انہوں نے کہنا سی اللہ ان کو جہنم ہی سٹے. لیکن ان کے علاوہ جتنے بریلوی دیوبندی علماء ہیں آج تک دفاع کر رہے ہیں ابن عابدین شامی کا. تو ان کا آپس کا یہ معاملہ تھا. میرے ساتھ تو ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا ان کا. احمد بریلوی صاحب نے احکام شریعت میں لکھا کہ اہل حدیث دیوبند شیعہ اور قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ ذکر کیا کہ یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے ذبیحہ مردار رہے گا, اور یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہے. واجب القتل اعلی حضرت سمجھتے تھے اہل حدیث کو دیوبند کو, لیکن آج یہ اکٹھے ہیں. ملفوظات اعلی حضرت کا وہ حصہ جو اعلی حضرت نے خود پڑھا ہوا ہے اور ان کے بیٹے نے جمع کیا ہے, اس حصے میں اعلی حضرت نے کہا کہ اہل حدیث دیوبند کی نہ تو نماز ہے نہ جماعت ہے, بلکہ کہا کہ کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں, ان کو کافر کہا. ویسے ہمیں اعلی حضرت سے اختلاف ہے, کفار کی مسجدیں نہیں ہوتی, کفار کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں. یہ اعلی حضرت سے بھی بلنڈر ہوا, سینئر اعلی حضرت نے پکڑ لیا. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. اور پھر انہوں نے کہا اذان پہ آپ بس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں, عز و جل کہہ لیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, باقی ان کی اذان بھی کوئی نہیں ہے. پھر ہمارے بابا جی نے تو رہی صحیح کسر کاٹ دی تھی, اور انہوں نے کہا چھڑ دو وابیاں دی اذان دا کہ احترام ہے تے سورہ دے سور نے. ہاں کہنا انہاں بڑے دا اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں.
چلو جی چلیے اور بھابیاں دی اذان یہ کڑا دے یہ تو سور چلو چلیے. جس طرح سور جو ہے وہ بدترین مخلوق ہے اس حوالے سے کہ وہ حرام ہے، ویسے یہ نہیں کہ انہیں مار دینا ہے، ان کا بھی اللہ نے مقصد رکھا ہے. اس طرح انسانوں میں سب سے بدترین جو ہے، بلکہ انسانوں میں نہیں، انہوں نے کہا سوراں دے سور، یعنی سوروں کے اندر بھی اگر سب سے برا کوئی سور ہے تو وہ وہابی ہیں، جو آج کہتے ہیں ایک تسبیح میں پڑھوئے گئے ہیں. ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں. ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے، ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے. تو ان کے ساتھ یہ اکٹھے ہو گئے اور ان مولویوں نے میرے خلاف کس طرح گلے پھاڑے. حالانکہ میرے ساتھ کیا اختلاف تھا؟ توحید میری تم سے بھی بہتر، قبر پرستی پہ میں تم سے بہتر بولوں، تم تو گنبد خضرا پہ بول نہیں سکتے کیونکہ سعودی حکومت سے ڈر لگتا ہے تمہیں. میں نے تو گنبد خضرا کے بارے میں بتایا کہ یہ 650 سال بعد بدعت شروع ہوئی ہے اور یہ بالکل ہمیں اگر موقع ملے تو ہم اس گنبد کو اتار لیں گے، توڑیں گے نہیں، قبر رسول کو نہیں ختم کریں گے، اتار لیں گے. ویسے کریں گے جس طرح مولا علی کے دور میں تھا. یہ جو مولا علی سے بڑے عاشقان رسول بنے ہوئے، یہ بھی میں نے پوسٹ مارٹم کیا. تو ادھر بھی کوئی اختلاف نہیں تھا. رفع الیدین انہوں نے پوری انڈیا پاکستان کی ہسٹری میں اتنے لوگوں کو سنت کے مطابق نماز شروع نہیں کروائی جس طرح کے ہمارے اس پلیٹ فارم سے شروع کی، اور نجی محفلوں میں یہ مانتے ہیں. اختلاف کیا تھا؟ ایک چھوٹے سے اختلاف پہ جس میں یہ غلط تھے، مان لیتے. لیکن وہی بات ہے جس طرح قرآن میں آیا نا کہ بنی اسرائیل کو بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی، نبی موجود تھا پھر بھی وہ بچڑے کے آگے جھک گئے. بخاری مسلم موجود تھی، بنو امیہ کی محبت انہیں پلا دی گئی. اہل حدیث فرقہ ذلیل ہی بنو امیہ کی وجہ سے ہوا، ان کے دفاع کر کے. آندھا بھی ہوگا، اگر بچنا ہے پیچھے ہٹ جاؤ. میں نے تو پیچھے نہیں ہٹنا کیونکہ میں تو غدیر خون پہ کھڑا ہوں. قرآن اور اہل بیت، سیدھی سی بات ہے. توحید پہ زیرو ٹالرنس، اہل بیت کے دفاع کے اوپر زیرو ٹالرنس. اس زمانے میں ہوتے اہل بیت کا دفاع کرتے تلوار کے ذریعے، آج کریں گے زبان کے ذریعے انشاءاللہ تعالی. یہاں آ کے مارے گئے. دوسری طرف یہ گالی کھایا کرتے تھے رسول اللہ کی ذات کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ پڑھتے تھے قل انما انا بشر مثلکم، بریلوی کا کہتے تھے یہ گستاخ ہے. آیت پڑھنے کو اے نبی تم کہہ دو کہ انسان ہونے میں میں بھی تمہاری طرح ہوں. یہ جنس کی بات ہو رہی ہے، اسپیشی کی، مرتبے کی نہیں بات ہو رہی. مرتبے میں کوئی فرشتہ بھی رسول اللہ کو نہیں پہنچ سکتا، انسان کو تو آپ چھوڑتے ہیں. یہ اسپیشی کی بات ہو رہی ہے. وہاں کیا ہوتا تھا؟ بریلوی نے آڑے ہاتھوں لیتے تھے کہ یہ تو گستاخ رسول ہے، انہیں کوئی اور آیت نہیں ملی ہے، بس یہی پڑھتے ہیں. تو اہل حدیث کیا جواباً کہتے تھے کہ بھائی قرآن کی آیت ہے کیوں نہ پڑھیں؟ تمہیں بری لگتی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے قرآن بدل دیں گے، کہتے تھے نا. آپ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ کی عصمت بڑی چیز ہے یا بنو امیہ کی عصمت؟ رسول اللہ کی عصمت کی خاطر انہوں نے گالیاں کھا لی اور آیات بیان کی. جب بنو امیہ کی باری آئی، ان کی بدماشی کھلی بخاری مسلم سے، تو انہوں نے کہا یہ حدیثیں نہیں بیان کرنی چاہیے. اور بھائی رسول اللہ کی گستاخی کر کے تو بندہ ایمان سے چلا جاتا ہے، بنو امیہ کی کوئی گستاخی بھی کر لے ایمان سے تو نہیں جائے گا نا. ظالموں تم نے رسول اللہ کی عصمت کے اوپر کمپرومائز کر لیا بقول بریلویوں کے، کیونکہ وہ تو اسے گستاخی سمجھتے تھے نا. بنو امیہ کو انہوں نے رسول اللہ سے بھی بڑھا دیا. ظاہر یہی کیا جی عام بندوں کے سامنے حدیث ہے. اور امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں عوام الناس کے لیے مسلم شریف لکھ رہا ہوں جنہیں صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں پڑا. اور تمہارے ماموں کی پوری حکومت کو جو حدیثیں ایکسپوز کرتی ہیں وہ ساری کی ساری حدیثیں مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہیں. بخاری میں تو لکھی ہوئی ہے، بخاری کی ایک حدیث ہی تمہیں کھا جاتی ہے 2812. یہ 2812 جو ہے نا یہ مسلم شریف میں بھی موجود ہے. 5 طرق ہے، 7320 سے لے کر 7324 تک وہاں پہ بھی موجود ہے. اور باقی مسلم شریف میں تو جو کچھ موجود ہے یہ دکھا بھی نہیں سکتے کسی کو. یہ قتل مار والی حدیث تو ایک حدیث ہوئی نا، ماں تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. باقی جتنی حدیثیں ہیں زیادہ تر مسلم شریف میں. علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، یہ بھی مسلم شریف میں 240. غدیر خون کی حدیث قرآن اور اہل بیت وہ بھی مسلم شریف میں. تمہارے چچا کا لڑکا معاویہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور ان کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں، اور قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کو ناحق قتل نہ کرو اور ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے ہڑپ نہ کرو. ہم معاویہ کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں، یہ بھی مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے. تو مسلم شریف ان کے گلے کی ہڈی ہے. اور امام مسلم کہہ رہے ہیں میں نے عوام کے لیے لکھی ہے. اب یہ لا کے ہمیں سلف کا منہج دکھاتے ہیں، فلاں امام نے کہا یہ حدیث بیان، اور جو اس نے خود لکھی ہے وہ تو کہہ رہے بیان کرنے کے لیے میں نے لکھی ہے. مامو پارٹی امام مسلم جو کام کر رہے ہیں وہ تو بتا رہے ہیں میں اس لیے کر رہا ہوں. امام مسلم سے بڑا کون سا سلف ہے؟ ابن تیمیہ میں بتائے گا کہ امام مسلم نے یہ حدیث کیوں لکھی ہے. 8ویں صدی کا ایک مولوی، امام مسلم خود بتائیں گے. امام مسلم کے زمانے کا بھی کوئی بندہ نہیں یہ گائیڈ کر سکتا کہ یہ حدیث کا بیان کرنی ہے. ہم امام مسلم کے ساتھ کھڑے ہیں، چلو کیونکہ ہم مسلم ہیں. ہاں نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی. امام مسلم تو نہ ہی مسلم سی. اور اس تو بڑی گل ان کی کنیت ابو الحسین ہے. انہوں نے اپنے بچے کا نام حسین رکھا ہوا تھا، اہل البیت کے چاہنے والے تھے. تو
یہاں انہیں چاہیے تھا جس طرح یہ قل انما انا بشر مثلکم سے نہیں رکے، حالانکہ وہاں رکنا بنتا تھا ان کی ڈاکٹر کے مطابق، کیونکہ وہاں رسول اللہ کی عزت کی بات ہو رہی تھی. وہاں انہوں نے کہا نہیں ہم بیان کریں گے چاہے اسے کوئی تنقید بھی سمجھے. تو یہاں تو آپ کو بالکل نہیں رکنا چاہیے تھا، یہاں تو بنو امیہ کی بات ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے بے ایمانی کی. ذلیل ہو رہے ہیں، آئے دن ذلیل ہو رہے ہیں، بچ ہی نہیں رہے. لوگ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم کی گال کرنی ہے، صرف رفع الدین تک ہی بخاری مسلم. یعنی جس طریقے سے جو بند اور بریلوی بھی کچھ حصہ بخاری مسلم کا مانتے ہیں، یعنی یہ رکوع کی جو تسبیحات ہیں سبحان ربی العظیم اور سجدے کی سبحان ربی الاعلی، یہ مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہیں. یہ تو بریلوی دیوبندی مانتے ہیں نا، کوئی انکار کرتے ہیں. نماز کا جو تشہد ہے درود ابراہیمی ہے، یہ بھی بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. تو الحمدللہ بریلوی دیوبندی مان رہے ہیں. تو بریلوی دیوبندی بھی کوئی بخاری مسلم کے 100% تو منکر نہیں ہے، لیکن تمہارا تو دعویٰ تھا کہ ہم 100% ماننے والے ہیں، لیکن تم بھی اپنے دعوے کے اندر غلط نکلے. اور سب سے بڑا ظلم تم لوگوں نے جو کیا، جس کی سزا اللہ نے تمہیں دی، وہ یہ کہ انہوں نے ان سارے فرقوں جنہوں نے انہیں کافر کہا، انہیں انگریزوں کی پیداوار کہا، انہیں نجدی کہا، انہیں خارجی کہا، ان سے انہوں نے پینگیں بڑھائی اور سب سے بڑا گمراہ مجھے ڈکلیئر کر دیا. اور میں آج بھی اپنے اس اصول پہ قائم ہوں، ٹروتھ لور ہوں نا، کہ پلانٹ ارتھ پہ سب سے بہترین منہج اہل حدیث کا ہے. فرقہ اہل حدیث نہیں، وہ تو بدترین مخلوق بن چکا ہے اس وقت. منہج اہل حدیث قرآن سنت اجماع امت، اور جہاں ضرورت پڑے اجتہاد، وہ بات کی چیز ہے. ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں سب سے بہترین نماز اہل حدیث پڑھتے ہیں. دیکھیں میں نے کبھی بھی انصاف کا دامن نہیں چھوڑا، لیکن انہوں نے ایسا چھوڑا انصاف کا دامن جو علماء یہود نے کیا. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے وہ رپورٹ کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ یہودی ان مشرکین عرب کے بارے میں جو بت پرست ہیں ان کے حق میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ مسلمانوں سے تو یہ بت پرست زیادہ ہدایت کے راستے پہ ہیں. کون کہہ رہے تھے؟ یہودی. گھیر الٹا لگ گیا. انہوں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ نے 17 مہینے یروشلم کی طرف نماز پڑھی ہے، بخاری میں آیا. تو نبی علیہ السلام ان کے ماننے والے حضرت موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں، یا وہ مشرکین عرب جو پیغمبروں کو مانتے ہی نہیں؟ ابراہیم کو بھی جو مانتے تھے وہ جد امجد کے طور پہ، پیغمبر کے طور پہ نہیں. حضرت اسماعیل کو بھی جد امجد کے طور پر، پیغمبر کے طور پہ نہیں. اور نبی علیہ السلام تو اولاد بھی حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور تمہارے قبلے کی طرف 17 مہینے نمازیں پڑھی. موسیٰ علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ قرآن میں آیا، کسی پیغمبر کا نام اتنی دفعہ نہیں آیا جتنا موسیٰ علیہ السلام کا آیا. آلموسٹ کوئی 136 کے قریب اتنے ٹائمز آیا. انہوں نے نہیں دیکھا کہ یار مسلمان تو مان رہے ہیں. کہا کہ وہ مشرکین عرب جو بت پرست ہے وہ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت پہ ہیں. آج اہل حدیث نے بھی یہی کیا. انہوں نے کہا جی بریلوی دیوبندی تو پھر بھی بہتر ہے، انجینئر کہاں سے آ گیا؟ اپنے وڈیاں دی پیڑھی چڑھے ہو. اور یہ میں اتنی سخت بات صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا، ورنہ میری عادت نہیں کہ میں کسی کو اس لیول پہ لے جاؤں کہ اس کے اوپر اس قسم کا فتویٰ لگاؤں. لیکن تمہاری روش وہی ہے اگر توبہ نہیں کی تو، اور توبہ تمہیں کرنی ہوگی، ادروائز اپنا فرقہ تو اب اس کی تم فاتحہ پڑھ لو، سیدھی سی بات ہے. اگرچہ تم فاتحہ کے قائل نہیں ہو، لیکن یہاں فاتحہ پڑھنی پڑے گی، جنازے میں جو پڑھی جاتی ہے وہ والی. یہ انہوں نے ذلیل حرکت کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا بھی یہی ذکر کیا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ مشرکین عرب جو ہے یہ رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں سے بہتر ہے. ولیعوذ باللہ. اس پہ ذرا اللہ تعالیٰ نے جو غصہ نکالا ہے نا اگلی آیت میں، وہ میری طرف سے تمہارے علماء کے لیے بھی جواب ہے. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کر دی ہے. لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور ہے. اتنی مت ماری گئی ان کی کہ انہوں نے بت پرستوں کو بہتر کہہ دیا مسلمانوں سے جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے. یروشلم کی طرف 17 مہینے انہوں نے نماز پڑھی. ومن یلعن اللہ، اور جس پہ اللہ تعالیٰ لعنت کر دے، فلن تجد لہ نصیرا، تو پھر اس کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے، وہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. چلیں یہ والا حصہ ہم فٹ نہیں کرتے ان کے اوپر، ہم تو دعا گو ہیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علماء کو ہدایت دے. اچھا انٹرنل میٹنگز میں کافی سارے اہل حدیث علماء ہیں، اللہ کے فضل سے مجھ سے رابطے میں بھی ہیں. میں نام اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ یہ ان کے گھروں تک پہنچ جائیں گے. وہ مانتے ہیں کہ انجینئر صاحب آپ باتیں ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن ہماری مجبوری ہے، ہم اس طرح سپورٹ نہیں کر سکتے. میں نے کہا ہمیں تو سپورٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کے بندو، مجھے کس کی سپورٹ کی ضرورت ہے؟ جس کے پیچھے اللہ کی سپورٹ ہو. کوئی فرقہ ٹکرایا ذلیل ہو گیا، کوئی سیاسی جماعت ٹکرائی ہے ذلیل ہو گیا، کوئی لیڈر ٹکرایا ذلیل ہو گیا برے طریقے سے. چند دنوں کے اندر دیکھا نا ابھی تازہ تازہ ایک ذلیل ہوا ہے جس کے یو ٹرن کا میں نے ذکر کیا تو اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا یو ٹرن لے لیا. یہ آپ لوگ اتنا بڑا اس نے اتفاق نہ سمجھا کریں. جس نے کوئی کام ڈالا ہے نا اس دعوت حق کے ساتھ، زیادہ ٹائم نہیں گزرتا، وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے. کیونکہ میں معاملہ اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں کہ یا اللہ انہیں ننگا کر. انہوں نے جو لبادے اوڑے میں، مولوی بھی ذلیل ہوئے، لیڈرز بھی ذلیل ہوئے، اور ان کی ذلت بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. اگر یہ توبہ کر لیں ٹھیک ہے، اپنی عزت بحال کروا لیں گے. باقی رہی اہل حدیث عوام، تو بھائی وہ عوام تو ہماری ہے. ہاں اللہ کا شکر ہے انہیں چھوڑ چکی ہے. اسی چیز کی چیخیں یہ بلند کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. دیکھیں میں کچھ 40 منٹ بول چکا ہوں، ابھی تک قاری خلیل صاحب کی ویڈیو تو ڈسکس ہی نہیں ہوئی. چلیں دروشی پڑھیں گے. صلوا علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین.